اور جو اپنے عیب دیکھنے لگ جائے، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اسے کسی کا عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہتی۔ ہائے 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 ہائے۔ جس بندے کو اپنے عیب تلاش کرنے کی سمجھ آ جائے اور اپنے عیب تلاش کرتا رہے اور صفائی کرتا رہے، اپنا پھر عیب دیکھا پھر اس کے علاج میں لگ جاتا ہے۔ جب عیب دیکھتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے نفس کے اندر نفس امارہ کے اثرات ہیں، پھر نفس امارہ کی اصلاح میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ میرے اندر نفس امارہ کی خاصیتیں ہیں، اور نفس امارہ کیا ہے؟ تکبر کرنا، حرص کرنا، لالچ کرنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، شہوت پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں نفس امارہ کی ہیں۔ پھر جب انسان اپنی اصلاح کی طرف لگ جائے تو اللہ پاک اس کو نفس امارہ کے اثرات خواب کی مختلف شکلوں میں دکھاتا ہے، اس کو آگاہ کرتا ہے کہ تیرے اندر نفس امارہ کی یہ خاصیتیں ہیں۔ جب وہ سمجھ آئیں تو ہر برائی کا پھر علاج ہے، تو وہ تو پھر اپنی تشخیص میں لگ جائے گا، پھر اپنے علاج میں لگ جائے گا۔ اس سے جان چھوٹے گی تو نفس لوامہ میں داخل ہوگا، پھر اس کا علاج کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے ذکر کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، راتوں کو اٹھے گا، تہجد کرے گا، روئے گا، اللہ کے حضور آنسو گرائے گا، تزکیہ کے لیے محنت کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اور پھر نفس لوامہ سے جب نکلنے کا وقت آئے گا تو ملہمہ میں داخل ہوگا، پھر اس کی ایک کائنات ہے، پھر اس پر محنت، ریاضت اور مجاہدہ کرے گا، اس سے نکلے گا تو تب جا کے کہیں نفس مطمئنہ کی وادی میں داخل ہوگا، اور نفس مطمئنہ میں قدم رکھا تو اللہ سے دوستی بنتی ہے، وہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، وہاں سے نفس مطمئنہ سے ولایت شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ نفس امارہ کفار اور فاسقین کا نفس ہے، نفس لوامہ علماء عاملین کا نفس ہے، پھر نفس ملہمہ جس میں الہام ہوتا ہے، یہ پھر صالحین کا نفس ہے، اور تب جا کے جب نفس مطمئنہ چوتھے درجے میں داخل ہوتا ہے یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، یہ اولیاء کا نفس ہے، وہاں نیکی، تقوی، زہد، ورع، اللہ سے تعلق، استقرار پکڑ جاتا ہے، پھر اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی، پھر جکڑ چلے، ہوائیں چلے، طوفان چلے، جو کچھ ہو، نفس مطمئنہ وہ جم جاتا ہے مولا کے تعلق میں، ہر شے ٹوٹ کے گر سکتی ہے بس صاحب نفس مطمئنہ کا تعلق نہیں ٹوٹتا، صاحب نفس مطمئنہ کا تعلق نہیں ٹوٹتا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ریاضت کر کے، ارے اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کبھی اس سے جڑ کے دیکھو، پتا چلے کہ جڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور مولا سے دور ہو جانے والے لوگوں، میری آرزو ہے میں مشائخ کی اولاد، میں یہ سبق، یہ درس لے کے آیا ہوں، کسی نے لکھا ہے کہ کارخانہ ولایت چلا کر ولی کیسے بنتا ہے سبق سکھا دیں، میں تو گناہگار بندہ ہوں، میں تو اولیاء کے قدموں کی خاک بھی ابھی بننے کے قابل نہیں ہوا، مگر سبق بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں غفلت کو توڑ دو، غفلت کا لبادہ اتار کے پھینک دو، راتوں کے اندھیروں میں جاگنا سیکھو، مصلح سے دوستی بناؤ، ارے علماء مصلح سے دوستی قائم کرو، رات کے اندھیرے میں جاگو، بستر سے کٹو، مولا کو پکارو، جو شخص مولا سے لو لگا کر رات کے اندھیرے میں اسے کہتا ہے میرے مولا، وہ جواب دیتا ہے میرے بندے، اس طرح تعلق جڑتا ہے۔ مناجات، آپ رات کو مناجات کریں، آپ رات کو، وہ لوگ جن کی درگاہیں ہیں، جن کے مزار ہیں، جن کے خانوادے ہیں، جن کے ناموں پر ہم پلتے ہیں، وہ راتوں کو مناجات کرتے تھے۔ کیا؟ راتوں کو، میں ایک جملہ بولنے والا ہوں، ذرا اس میں اپنے ذوق کو ڈالیں، وہ راتوں کو اٹھ کے مناجات کرتے تھے، یعنی اس سے بات کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، اور جو لوگ رات کو اس سے مناجات کرتے تھے رب ان سے ملاقات کرتا تھا، ان سے ملاقات کرتا تھا۔ سو ہائے ہائے ہائے
وہ مناجاتیں نہ رہیں، وہ راتیں نہ رہیں، کیا وہ راتیں نہ رہیں سو وہ مناجاتیں نہ رہیں، مناجاتیں نہ رہیں تو وہ ملاقاتیں نہ رہیں۔ وہ سب باتیں چلی گئیں، ہم باتوں میں رہ گئے، الزام تراشیوں میں رہ گئے، برا بھلا کہنے میں رہ گئے۔ من ایک دنیا ہے، ارے ہم صحرا بن گئے ہیں، چشمے سوکھ گئے ہیں، چشمے کھلتے ہیں پھر مولا کے ذکر سے۔ ضرب لگائیں ذکر کی، لو لگائیں قلب کی اللہ سے، ریاضت کریں، روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، عشق کے چراغ روشن کریں، عشق کے، اور نفس کو دل کو حرص سے پاک کریں۔ دنیا کا حرص لعنت بھیجیں، دنیا کا حرص، پیسے کا حرص کاٹتے جائیں، جڑ کاٹتے جائیں۔ تکبر کا حرص، بڑائی کا حرص، ناموری کا حرص، شہرت کا حرص، مالداری کا حرص، یہ سارے حرص دشمن ہیں، ناگ ہیں، سانپ ہیں، ہمیں کھا گئے۔ یہ سارے حرصوں کی جڑ کاٹیں، جب جڑ کٹے گی دل صاف ہوگا، دل جب صاف ہوگا ادھر سے کٹے گا تب ادھر جڑے گا۔